ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم۔ رمضان شریف اور آج دوسرا دن اور دوسرا لیکچر ہے ہمارا، اور اس دفعہ جو ہم نے موضوع چنا ہے اپنے لیے وہ یہ کہ مضبوط خاندان قرآن کی نظر میں کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے اس کو بیان کیا ہے۔ آج کا جو موضوع لے رہے ہیں وہ ہے کائنات اور رسول ازواج۔ کہ زوج کس کو کہتے ہیں؟ زوج کہتے ہیں جوڑ، یعنی معنی اس کے جو لغت کے اندر بیان کیے گئے ہیں کہ زوج یا ازواج جس کی جمع ہے ایک ایسا جوڑا جس میں دو چیزیں ایک دوسرے کی مقابل ہوں، ضد ہوں، جیسے تر اور خشک، نر اور مادہ، میٹھا اور کڑوا، اس طرح شوہر اور بیوی، عورت اور مرد۔ تو زوج کی جمع ازواج ہے، اور آج ہم یہ دیکھیں گے کہ قرآن کے اندر اس لفظ کا استعمال یا اللہ نے جو زوج اور ازواج کا ذکر کیا ہے وہ کس طرح سے کیا ہے، اور اس کی روشنی میں پھر ہم اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ اللہ کی کائنات میں اشیاء کس صورت میں پائی جا رہی ہیں، تنہا ہیں یا جوڑوں کی شکل میں ہیں، اور اگر جوڑے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے کس طرح ان جوڑوں کا ذکر کیا ہے تاکہ وہاں سے ہم سبق لے سکیں کہ ہم انسان جو جوڑوں کی شکل میں رہتے ہیں اور ہمارے خاندان جس کا آغاز ایک عورت اور مرد کے جوڑے سے ہوتا ہے، تو ہم قرآن میں سے اس جوڑے کو تلاش کر کے اور اس سے ہم کچھ چیزیں اپنے لیے سمجھنے کی کوشش کریں کہ اللہ تعالیٰ نے کس طرح سے ان جوڑوں کا ذکر کیا ہے۔ تو سب سے پہلی بات جو سن کے آپ کو حیرت ہوگی کہ قرآن میں زوج اور ازواج اور زوجہا اور اس کے جو مختلف صیغے ہیں، اس کو جب میں نے دیکھا تو ان کا ذکر تقریباً 81 مرتبہ آیا ہے۔ ہم یہ پڑھتے ہیں کہ نماز کا ذکر 70 سے زائد مرتبہ ہے، تو گویا اس جوڑے کا ذکر، خاندان کا ذکر یہ 81 مرتبہ ہے، اور اس میں زیادہ تر جو ذکر ہے وہ انسان ہی کی مختلف جو کیفیتیں ہیں ان کے لیے ہے، کہ انسان جیسے آدم علیہ السلام کے لیے آیا زوج کا لفظ، ان کے لیے، ان کی بیوی کے لیے، مومنوں کے لیے آیا کہ وہ اور ان کے ازواج جو ہیں وہ جنت میں رہیں گے۔ اس طرح کے جو صیغے ہیں وہ زیادہ تر استعمال ہوئے ہیں۔ تو آئیے دیکھیں، ہم اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ قرآن میں کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے اس کو بیان کیا۔ لفظ زوج کی تلاش میں جب میں نے قرآن کو کھولا تو مجھے پتہ چلا کہ اس کا سب سے پہلا استعمال جو اللہ تعالیٰ نے کیا ہے وہ حضرت آدم اور حوا کے لیے کیا ہے، اور فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ۔ یہ پہلا لفظ ہے قرآن کے اندر جو زوج کے بارے میں آیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے آدم، آپ اور آپ کی بیوی دونوں جنت میں رہیں۔ یعنی کائنات میں بہت کچھ جوڑوں کی شکل میں ہے، لیکن ترجیحاً اللہ تعالیٰ نے انسان ہی کا ذکر کیا، اور آدم علیہ السلام اور ان کا جوڑ حوا علیہ السلام کی صورت میں، اور پھر مختلف جگہوں پر جگہ اللہ تعالیٰ نے مختلف کیفیات میں انسان کے جوڑے کا ذکر کیا۔ اس کو ہم ذرا بعد میں دیکھیں گے۔ اللہ کی کائنات میں ہر چیز مجھے نظر آیا کہ جوڑے کی شکل میں ہے، اور اللہ نے جیسے خود قرآن کے اندر فرمایا، سورہ یاسین کے اندر اللہ فرماتے ہیں سبحان الذی خلق الازواج کلھا مما تنبت الارض ومن انفسہم ومما لا یعلمون، کہ پاک ہے وہ ذات جس نے ہر چیز کو جوڑوں کی شکل میں پیدا کیا، مما تنبت الارض، خواہ وہ زمین کے نباتات میں سے ہیں، کوئی چیزیں جو زمین میں سے اگتی ہیں، یا خود تمہاری اپنی جنس میں سے، یا ان چیزوں میں سے جن کو یہ لوگ جانتے تک نہیں ہیں۔ اور پھر اس کے بعد اللہ نے ذکر کیا اسی سورہ یاسین کے اندر کہ ان کے اوپر ایک نشانی رات اور دن ہے، یعنی یہ دونوں ایک دوسرے کے وہ آگے الٹ رات اور دن جوڑا آ گیا۔ اور پھر اللہ نے ذکر کیا سورج اور چاند، یعنی سورج اور چاند بھی ایک جوڑے کی شکل میں ہیں، اور دونوں کا ذکر انہی آیات میں آگے جا کے سورہ یاسین کے اندر اللہ تعالیٰ نے کیا۔ پھر اللہ فرماتے ہیں وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ، کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ ذاریات کے اندر یہ فرمایا کہ ہم نے ہر چیز کی جو شکل ہے وہ جوڑوں کی شکل میں اسے بنایا، لعلکم تذکرون، شاید کہ تم سبق لو۔ ان آیات پہ غور کریں کہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ لعلکم تذکرون، یعنی جوڑے تو ہیں، میں نے ہر چیز کو جوڑوں کی شکل میں بنایا ہے کہ اس لیے کہ تم سبق لو۔ اب سبق ہم نے کیا کیا لینے ہیں، انشاءاللہ ہمارا رمضان کا جو
یہ سیریز ہے رمضان کی، وہ اسی پہ مشتمل ہوگی کہ اس سے ہم نے کیا کیا سبق حاصل کرنے ہیں. اور لیکن ہمیں بات یہ سمجھ آتی ہے کہ کائنات کی نشانیوں پہ غور کرنے کی طرف اللہ تعالیٰ متوجہ کر رہا ہے کہ یہ کائنات ایک مدبر اور حکیم رب کی بنائی ہوئی کائنات ہے، اور اس کائنات میں ہر چیز اگر جوڑوں کی شکل میں ہے تو یاد رکھو کہ دنیا کا جوڑ بھی آخرت ہے، اور دنیا میں ایک ذمہ دارانہ طرز سے زندگی گزارو، آخرت کی تیاری کرو، اللہ کی ہدایات اور اس کی وحدانیت کو تسلیم کرو، اس کے قوانین کو مانو اور اس کی رضا حاصل کرنے کے لیے تیزی دکھاؤ. اس سے اگلی ہی آیت بڑی پیاری آیت ہے جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، کہ دوڑو اللہ کی طرف. کہ تم پڑھ رہے ہو قرآن، تم یہ زوجین کا سبق ہی سیکھ رہے ہو، تم خاندان کے بارے میں پڑھ رہے ہو، تو جان لو کہ اللہ نے ہر چیز کو جوڑوں کی شکل میں بنایا ہوا. من کل شیء خلقنا زوجین، اللہ خود فرما رہا ہے ہر چیز کے میں نے جوڑے بنائے ہیں. تم سبق حاصل کرو، اپنے جوڑوں کو بھی دیکھو، اپنے خاندان اور ازواج کی بھی فکر کرو، اور دنیا کے جوڑے آخرت کو بھی یاد رکھو، اور تیزی سے میری طرف آؤ. یعنی نیکی کا کوئی کام ملتا ہے تو اس کو تیزی سے کرو، اس میں اطلال سے کام نہ لو، جلدی جلدی کرو. اور سورہ نجم، سورۃ الانعام، سورہ نحل، سورہ شعراء، سورہ لقمان، سورہ زمر، بہت سی صورتوں کے اندر. اب میرے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ میں سب آیات پڑھ سکوں. اللہ نے فرمایا میں نے مذکر اور مؤنث کے جوڑے بنائے، میں نے جانوروں کے جوڑے بنائے. جانوروں میں سے اللہ نے سورہ انعام کے اندر بالکل گنا کہ 8 نر اور مادہ جو ہیں وہ چوپایوں میں سے، اور اتنے جو ہیں وہ دوسرے جانوروں میں سے. پھر نباتات کے بنائے، رات اور دن کو جوڑا بنایا، روشنی اور اندھیرا، میٹھا اور کھارا پانی، علم اور جہالت، زندہ اور مردہ، پھلوں کے جوڑے. اور ان جوڑوں کا سب سے زیادہ ذکر جو میں ملتا ہے نا وہ سورۃ الانعام اور سورۃ زمر کے اندر ملتا ہے. پڑھیے گا ان کو. اور سورۃ زمر میں تو خاص طور پہ اللہ تعالیٰ نے ایک ایک جوڑے کا ذکر کر کے اس کے بعد اس سے ملنے والے سبق کا ذکر کیا کہ زندہ اور مردہ برابر نہیں ہے. تو تم سوچو کہ تم زندوں میں ہو کہ مردوں میں ہو، تم کس میں ہو، اپنے لیے جائزہ لو. علم اور جہالت برابر نہیں ہے، اور توحید اور شرک برابر نہیں ہے. پھر اسی طرح سورہ زخرف میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَالَّذِي خَلَقَ الْأَزْوَاجَ كُلَّهَا، کہ اللہ نے ہر چیز کو جوڑوں کی شکل میں پیدا کیا ہے. اللہ کی کائنات میں ہر چیز جوڑوں کی شکل میں ہے، اور انسان کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے یہی نظام پسند کیا، جوڑے کی شکل بنائی. اور اللہ تعالیٰ نے سورہ نساء کے اندر جو فرمایا کہ ہم نے تمہارا آغاز تمام انسانوں کو مخاطب کر کے فرمایا یا ایھا الناس، کہا ہے کہ میں نے تم سب کو ایک انسان سے پیدا کیا، پھر اس کا جوڑا بنایا، پھر اس میں سے بہت سے مرد اور عورتیں دنیا کے اندر پھیلا دیے. تو وہاں بھی اللہ نے فرمایا کہ اللہ سے ڈرو، اللہ تمہارے اوپر نگران ہے، رقیب ہے. تو ہر آیت کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے ایک سبق آموز نصیحت بھی ہمیں کی ہے کہ جوڑے تو ہیں مگر تم اس سے نصیحت کیسے حاصل کرو. سورہ رعد کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تمام انبیاء جو تھے یہ بھی ازواج اور اولاد رکھتے تھے، ایک آدھ کے استثناء کے سوا باقی سب جو ہیں وہ ازواج اور اولاد رکھتے تھے. اور سورہ مومن کے اندر بڑی ہی پیاری آیات ہیں کہ حاملین عرش جو فرشتے ہیں وہ انسان کے لیے دعائیں کرتے ہیں کہ اے اللہ مومنوں کو اور ان کی اولادوں کو بخش دے، ان کے مومنوں کو، ان کی ازواج کو اور ان کی اولادوں کو بخش دے. یعنی وہ پورے خاندان کے لیے دعا کرتے ہیں. اور جنت کا ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اسی سورہ یاسین میں فرماتے ہیں ہم وازواجہم فی ظلال علی الارائک متکئون، کہ وہ اور ان کے جوڑ یعنی ان کی بیویاں یا ان کے شوہر، عورتوں کے لیے شوہر اور مردوں کے لیے بیویاں، یہ قیامت والے دن گھنے سایوں میں ہوں گے، مسندوں پر تکیے لگائے ہوئے، ہر قسم کی لذیذ چیزیں کھانے پینے کو ان کے لیے وہاں موجود ہوں گی، جو وہ طلب کریں گے وہ ان کو مل جائے گا، ان کے لیے حاضر ہوگا. سلام قولا من رب الرحیم، اور رب رحیم کی طرف سے انہیں سلام پیش کیا جائے گا. یعنی انسان کے لیے اللہ نے دنیا میں بھی جوڑ بنائے، اور جنت میں بھی فرمایا کہ جنت کا مزہ بھی زوج اور ازواج کے بغیر نہیں ہوگا. اور ہم جنت ایسی چاہیں گے جس میں ہمارے شوہر اور شوہروں کے لیے ان کی بیویاں اور ہمارے بچے اور ہمارے اہل خاندان ہمارے ساتھ ہوں. یہی نہیں ہے بلکہ اللہ نے فرمایا فیہا من کل فاکہۃ زوجان، اور جنت میں جو پھل ہوں گے نا یہ بھی جوڑوں کی شکل میں ہوں گے. کوئی کم نہیں، ان کی شکلیں جوڑوں کی شکل میں ہوں گی. آم ہوں گے تو 2 قسم کے ہوں گے، بالٹے ہوں گے تو 2 قسم کے ہوں گے. ہر چیز جو ہوں گی ان کی مختلف قسمیں ہوں گی، ایک سے ایک اعلیٰ قسم ہوگی. اور صرف یہی نہیں، اللہ نے فرمایا سورہ صاد کے اندر کہ دوزخ میں جو عذاب ہوں گے وہ بھی قسم یعنی اسی طرح 2 قسم کے ہوں گے، ان کے بھی ازواج ہوں گے. تو یہ سب آیات جو ہیں یہ دنیا میں اصول تزویج
اور آخرت میں اور جنت میں اور دوزخ میں بھی جوڑے اور خاندان کے نظام کی اہمیت پر دلالت کرتی ہیں۔ اللہ کی کائنات کے اندر ہر چیز، خواہ وہ جانور ہے، خواہ وہ نباتات ہے، وہ جمادات ہے، وہ سورج چاند ہے، دن اور رات ہیں، روشنی اور اندھیرا ہے، ہر چیز جوڑے کی شکل میں پائی جا رہی ہے۔ اور فطرت انسانی بھی ظاہر ہے اللہ نے بنائی ہے، یہ کائنات سے ہم آہنگ بنائی ہے۔ اور اگر ہم غور کریں تو نظام ازواج جو ہے یہ پوری کائنات کے اندر جاری و ساری ہے۔ آج اگر انسان یہ کہتا ہے کہ میں شادی کے بغیر رہ لوں گا اور میں اکیلا رہنا چاہتا ہوں اور میں اپنی مرضی کرنا چاہتا ہوں، یا جوڑ میں جیسے چاہوں بناؤں ویسے کیوں بناؤں جیسے اللہ نے کہا، تو انشاءاللہ اگلے درس میں ہم اس کو بھی دیکھیں گے کہ کس طرح کا نظام اللہ نے ان جوڑوں کے لیے بنایا اور کن چیزوں سے بچنے کا ہمیں خاص طور پہ حکم دیا اور کیا اپنانے کا حکم دیا۔ اگلا موضوع ہمارا انشاءاللہ یہ ہوگا کہ آدم علیہ السلام کو جب دنیا میں بھیجا تو کیا کہہ کے بھیجا، کیا ہدایات دے کے بھیجا۔ لیکن آج جو ہم نے یہ دیکھا کہ ہر چیز اگر جوڑے کی شکل میں ہے تو یہاں ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ یہ جوڑا جو ہے یہ ایک دوسرے کی تکمیل کرتا ہے۔ اب ہم 3-4 اصول اس سے نکلتے ہیں، اس کو ہم غور کر لیں کہ جوڑے جو اللہ نے بنائے ہیں یہ ایک دوسرے کا کمپلیمنٹ ہے، یہ ایک دوسرے کے لیے لازم اور ملزوم ہیں، ایک دوسرے کی تکمیل کرتے ہیں۔ ایک نہ ہو تو دوسرے کی کوئی اہمیت نہیں رہتی۔ کیا میری بات سے آپ متفق ہوں گے کہ اگر دن نہ ہو تو رات کا کسی کو پتہ چلے؟ اگر ہمیشہ رات ہوتی تو کسی کو پتہ ہی نہ چلتا کہ کوئی دن بھی ہوتا ہے، اور اگر ہمیشہ دن ہوتا تو کسی کو پتہ نہ چلتا کہ رات بھی ہوتی ہے اور کوئی ایسی چیز ہے جس میں اندھیرا بھی ہوتا ہے۔ اور علم نہ آتا تو جہالت کا کس کو پتہ چلتا؟ جاہل دنیا ہمیشہ جاہل رہتی، علم آیا، روشنی ہوئی تو پتہ چلا کہ جہالت بھی کوئی چیز ہے۔ تو یہ دو جو کمپلیمنٹس ہیں یہ متحارب نہیں ہیں، یعنی ایک دوسرے کے یہ یوں تو اپوزٹ ہیں لیکن ہر اپوزٹ دوسرے کی تکمیل کرتا ہے۔ یہ ضد نہیں ہے کہ ایک کہے کہ بس جی میں تو نہیں، رات کے میں ہی رہوں گی، دن آئے نا، ایسا ہو نہیں سکتا۔ اور دن کبھی نہیں کہہ سکتا کہ رات کیوں آئے، میں نہیں رہنا۔ کائنات کا نظام دونوں کے ملنے سے چلتا ہے، اور دونوں کے لیے جو نظام اللہ نے بنا دیا ہے وہ اس سے سرب و انحراف نہیں کر سکتے۔ ان میں سے کوئی ایک نہیں ہوگا تو زمین پہ زندگی ممکن نہیں ہوگی۔ اگر صرف دن ہی رہے، ہر وقت سورج چمکتا رہے تو زمین کے تمام گلیشیئر پگھل جائیں، انسان کی جلد پھٹ جائے، جل جائے، انسان کی نیند اڑ جائے، اس کی تھکن کبھی ٹھیک نہ ہو، اس کے جسم کی کبھی ریپیئر نہ ہو سکے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا نظام ہے جو اس نے کائنات کو چلانے کے لیے لازم کیا ہے۔ اگر صرف میٹھا پانی ہوتا تو بہت سی انڈسٹریاں نہ چلتی، اور اگر صرف کھارا پانی ہوتا تو کوئی فصل نہ اگتی۔ اللہ تعالیٰ نے اس میٹھے اور کھارے پانی کو بھی نشانی کے طور پر قرآن میں جگہ جگہ بیان کیا ہے۔ تو یہ دونوں جو ہیں ایک دوسرے کے اپوزٹ تو ہیں لیکن دونوں ایک دوسرے کے لیے کمپلیمنٹ ہیں۔ اسی طرح انسان، عورت اور مرد، اگر دنیا میں صرف مرد ہوتے تو دنیا کیسی ہوتی، اور اگر دنیا صرف عورتوں پہ مشتمل ہوتی تو دنیا کا نظام کیسے چلتا؟ دونوں کو اللہ نے ایک دوسرے کا لازمی حصہ بنایا ہے، اسی لیے کہتے ہیں بیٹر ہاف، کہ ایک دوسرے کا نصف، بہتر نصف۔ یہ بہتر نصف کیوں ہے کہ عورت نہ ہو تو مرد کی تکمیل نہیں ہو سکتی، اور مرد نہ ہو تو عورت کی تکمیل نہیں ہو سکتی۔ اللہ کے نزدیک دونوں برابر ہیں، اور اللہ نے دونوں کو ایک دوسرے کو کمپلیمنٹ بنایا ہے۔ یہ نہیں کہہ سکتے ہم کہ بس جی میں تو عورت ہوں تو میں مردوں کی صف میں شامل ہو جاؤں تو میں میرے لیے بہتر ہوگا۔ نہیں، مجھے عورت بنایا اللہ نے تو مجھے عورت ہی کی حیثیت میں اس کا کمپلیمنٹ بنایا ہے، اور اس کو مرد بنایا تو اس کو مرد ہی کی حیثیت میں عورتوں کا کمپلیمنٹ بنایا ہے۔ تو دونوں کی صلاحیتیں اس طرح کی ہیں کہ ایک کو کچھ صلاحیتیں دیں، دوسرے کو کچھ دیں، دونوں ملتے ہیں تو انسانی زندگی کی تکمیل ہوتی ہے۔ دونوں مل کر اللہ کا منشا پورا کرتے ہیں، دونوں مل کر اللہ تعالیٰ کا جو نظام ہے اس کی تکمیل کرتے ہیں۔ اور سورۃ تکویر کے اندر تو بڑے ہی خوبصورت نقشہ، اگرچہ وہ خوفناک نقشہ ہے لیکن دنیا کے لحاظ سے اگر ہم دیکھیں کہ اللہ نے فرمایا وَإِذِ النُّفُوسُ زُوِّجَتْ، کہ وہ دن جب روحوں کو جسموں کے ساتھ جوڑا جائے گا۔ روح کو بدن سے جوڑنا، اس کو زوجت یعنی جسم اور روح کا جوڑ اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ، یہ جو تزوج ہے یہ روح اور جسم کا ہے۔ تو یہ کیسی مثال اللہ نے دی ہے کہ انسان کا جسم کا ساتھ تعلق، انسان کا یعنی جو زوج کے ساتھ تعلق ہے وہ روح اور بدن کا تعلق ہے،
اور میرا خیال ہے اس سے اچھی مثال انسانی دنیا میں تو ہم سمجھ نہیں سکتے. اللہ کی دنیا ہے, اللہ نے خود دی ہے کہ عورت اور مرد کا تعلق بھی پھر روح اور جسم کا ہونا چاہیے. خاندان کا آپس کا تعلق روح اور جسم کا ہونا چاہیے کہ دونوں کمپلیمنٹ ہوں گے. روح نہیں ہوگی تو جسم کا کیا فائدہ, تو مردہ ہوتا ہے, ہم اس کو دفنا آتے ہیں. اور اگر روح ہے اور جسم نہیں ہے تو وہ روح بھی دنیا کے اندر چل نہیں سکتی. دنیا کے نظام چلانے کے لیے دونوں کا موجود ہونا ضروری ہے. تو بہترین اللہ تعالیٰ نے جو مثالیں دی ہیں قرآن کے اندر. دوسری چیز یہ ہمیں سمجھ آتی ہے, یعنی پہلے تو ہم نے یہ سمجھی کہ دونوں ایک دوسرے کو کمپلیمنٹ ہیں. دوسری یہ کہ دونوں جو متوازن نظام کے اندر چل رہے ہیں, لیکن اللہ تعالیٰ نے بہت اچھا متوازن نظام بنایا ہے. ایک مالیکیول کے اندر بھی فارمولا ہے کہ اس مالیکیول کو دنیا کے نظام چلانے کے لیے کتنی ہائیڈروجن کتنی آکسیجن چاہیے. تو دنیا کے ایک ایک عنصر کے اندر جو مالیکیولز ہیں ان کو بھی اللہ نے ایک توازن کے ساتھ بنایا. زمین اور آسمان کو توازن کے ساتھ بنایا, اور جہاں جس چیز کی جتنی ضرورت ہے, جیسے ضرورت ہے, اس طرح اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے, اگرچہ وہ جوڑوں کی شکل میں. رات کو کتنے گھنٹے ہونا چاہیے, سورج کو کتنے بجے غروب ہونا ہے, کتنے بجے طلوع ہونا ہے, اور پانی کے اندر کتنی ہائیڈروجن کتنی آکسیجن, دنیا کے اندر کتنی آکسیجن کتنی نائٹروجن, ہر چیز اللہ تعالیٰ نے گو جوڑے بنائے ہیں لیکن بالکل متوازن اور بیلنس نظام بنایا ہے. اور اللہ کہتا ہے کہ وَلَا تَطْغَوْا فِي الْمِيزَانِ, اس میزان کے اندر تم خلل نہ ڈالو. انسان خلل ڈالتا ہے جس کو اللہ نے اختیار دیا ہے. وہ اپنی زندگی میں بھی خلل ڈال رہا ہے. عورتیں کھڑی ہیں آج کہ نہیں ہم مردوں کے برابر, اور مرد کچھ اور کہہ رہے ہیں, مرد ظلم ڈھا رہے ہیں, عورتیں تقابل پہ آ گئی ہیں, مقابلے پہ آ گئی ہیں. تو یہ توازن جہاں ہم خراب کریں گے وہاں ہماری زندگیاں خراب ہوں گی, وہاں زندگیوں کا بیلنس خراب ہوگا, وہاں ہم حد سے نکل جائیں گے اور پریشانیاں اٹھائیں گے. پھر باہمی تعاون ہے, کوئی ایک دوسرے کا متحارب نہیں ہے, سب اللہ کے نظام کے پابند ہیں, اس نظام سے سر منہ انحراف نہیں کر سکتے. اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہاں پہ آخری آیت جو میں پڑھوں گی آج کے درس کی, سورہ نحل کے اندر اللہ فرماتا ہے وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ بَنِينَ وَحَفَدَةً وَرَزَقَكُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَةِ اللَّهِ هُمْ يَكْفُرُونَ, کہ وہ اللہ ہی ہے جس نے تمہاری جنس سے تمہارے لیے جوڑے بنائے, اور اسی نے ان بیویوں اور شوہروں سے تمہیں بیٹے اور پوتے عطا کیے, اچھی اچھی چیزیں تمہیں کھانے کو دیں. پھر کیا یہ لوگ باطل کو مانتے ہیں اور اللہ کے احسان کا انکار کرتے ہیں؟ یعنی حق کو تسلیم کرنا, اللہ کے احسان کو ماننا کیا ہے, اس کا شکر ادا کرنا, کسی اور کا شکرانہ نہ ادا کرنا, اطاعت اسی کی کرنا, کسی اور سے نظام کو نہ لینا. اور باطل کو ماننا کیا ہے کہ اللہ کی اطاعت کو چھوڑ کے شیطان کی اطاعت کرنا کفر ہے, شیطان کے نظام کی اطاعت کرنا کفر ہے. تو اللہ کہہ رہا ہے کہ میں نے تو سب کچھ تمہیں دیا, تمہارے جنس سے جوڑے بنائے, اب تم مجھے چھوڑ کے دوسروں کے نظام کو مانتے ہو, دوسروں کی اطاعت کرتے ہو. نہیں, ہم انشاءاللہ اللہ کی اطاعت کریں گے, اور ہم اس قرآن سے سمجھیں گے کہ ہم نے اپنے خاندانی نظام کو لے کے کیسے چلنا ہے, اور اس نظام ازواج کو جو اللہ نے بنایا اس سے ہمارے لیے کیا سبق نکلتے ہیں. اگلی دفعہ ہم حضرت آدم علیہ السلام کا قصہ دیکھیں گے, اس میں ہمارے لیے کیا اسباق ہیں, اور پھر درجہ بدرجہ آگے بڑھتے جائیں گے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.